اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ انسان کا اس دنیا میں بھیجے جانے کا کوئی مقصد اور ہدف ہے یا نہیں؟ آف کورس ہے، یعنی یہ اگر ہدف یا مقصد نہ ہو تو پھر تو انسان کی زندگی جو اس دنیا میں ہے وہ بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے، اور پھر آخرت کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا۔ اگر اس دنیا کے اندر کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر آخرت کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ ہم جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کا مطلب ہی ہے کھیت کے اندر کچھ کرنا ہوتا ہے کہ جس کے لیے کسان اس کھیت کے اندر جاتا ہے، پھر وہاں پر وہ محنت کرتا ہے، وہ بیج بوتا ہے، وہ ہل چلاتا ہے، اس کو واٹر کرتا ہے، پانی دیتا ہے، سورج کی روشنی اس تک پہنچتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں وہاں پر وہ فصل اگتی ہے کہ جس کو فائنلی ہارویسٹ کیا جاتا ہے، تھریش آؤٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا جو فروٹ ہے اس کو پھر اسٹور کیا جاتا ہے تاکہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ اگر آپ صرف اس ایک حدیث کے اوپر غور کر لیں تو بات بالکل واضح ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اس دنیا کے اندر کچھ ایسا ہے کہ جو ہمیں کرنا ہے کہ جس کا فروٹ ہمیں وہاں پر ملنے والا ہے۔ تو یہ ساری جو محنت اس دنیا کے اندر ہے وہ اس کا ہدف ہے، اس دنیا کے اندر ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنا ہی انسان کو وہ فروٹ دلا سکتی ہے۔ عربی کے اندر ایک مشہور جملہ ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل جو ہے وہ کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ خدا اپنا تعارف بار بار حکیم کے عنوان سے کرواتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے حکیم کے عنوان سے۔ تو جب وہ ٹھیک کام کرنے والا ہے، وہ حکیم ہے، تو اس کا یہ فعل کیسے حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ اس پوری دنیا اور اس پوری کائنات کا جو گل سرسبز ہے، جو مرکزی کردار ہے، وہ انسان ہے۔ اس انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا گیا ہے، اور اسی کا کوئی مقصد نہ ہو کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو ایک حدیث قدسی کے اندر بھی یہ جملہ آیا ہے کہ خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، کہ اے انسان، میں نے اس دنیا کے اندر سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، وخلقتک لاجلی، اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو وہ جو پروردگار عالم خاص اپنے لیے پیدا کر رہا ہے، اس کا کوئی ہدف نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں ہوگا، کہ یہ بات معقول ہے؟ پھر اس کے بعد ہم قرآن کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، بہت مشہور یہ آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ عبادت اپنے وسیع معنی کے اندر بہت سے پہلوؤں کو کور کرتی ہے، کہ جس کے اندر زندگی کا ایک ایک لمحہ مرضی پروردگار کے مطابق گزار دینا، اور عرفان پروردگار کی راہ میں کوشش کرنا، خدا کی معرفت کو حاصل کرنا، یہ سب اس کے اندر کور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ہدف نہ ہوتا تو پھر خسارے کا کوئی موضوع نہیں آ سکتا تھا۔ آپ غور کریں، خسارہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب نفع کا امکان ہو۔ پروردگار عالم نے سورہ والعصر کے اندر بھی واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ زمانہ گزر رہا ہے اور یہ گواہی دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ وہ خسارے میں کیوں ہوں گے؟ اگر انہوں نے اپنے اس مقصد کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو پھر خسارہ کیوں ہوتا؟ خسارے کا اعلان ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی منافع تھا جو پوٹینشلی انسان حاصل کر سکتا تھا، جس کو اس نے حاصل نہیں کیا۔ الا الذین آمنوا، وہ کام جو کرنا تھا وہ یہ تھا، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کو انجام دیں، پھر تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کا پیغام دیں، صبر کا پیغام دیں۔ یہ زندگی کے مقاصد میں پروردگار عالم نے شمار کیا ہے۔ کہیں مختصر کر کے بیان کیا گیا تو ایک لفظ کے اندر کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، جب کھول کر بیان کیا تو اس طریقے سے بیان کیا، یہ بھی خلاصہ ہے۔ پھر اس کی اور ڈیٹیلز میں آپ چلے جائیں تو سارا دین اور ساری شریعت جو ہے وہ اسی کو سمجھانے کے لیے ہے۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔